جی اسٹوڈنٹس، پچھلے سیشن میں ہم نے میتھمیٹیکل انالیسس کیا. آج ہم ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس پہ ہم چلتے ہیں. اچھا، اب میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس میں کیا فرق ہے، ان کے انالیسس میں کیا فرق ہے، یہ ہم سیشن 1 میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس زیادہ فوکس کرتا ہے ان انوائرمنٹ کے اوپر جہاں پہ ہمیں ڈیسیژن میکنگ لینی ہے. تو جب ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر رہے ہوں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ جو ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں ان کا زیادہ تر فوکس فیوچر کے اوپر ہے، کیونکہ ڈیسیژن ہم عام طور کے اوپر فیوچر کے بارے میں لیتے ہیں، پاسٹ کے بارے میں ڈیسیژن ہم نہیں لیا کرتے. سو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا بیسک پرپس ڈیسیژن میکنگ بہتر انوائرمنٹ میں کرنا ہے. تو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس پرفارم کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک فائل اوپن ہے گوگل شیٹس کی. آج سے کچھ سیشن پہلے ہم نے ڈیٹا سورسز کا ڈسکس کیا تھا، اس میں ایک ڈیٹا سورس kaggle.com بھی تھا. یہ فائل جو آج کے سیشن کے لیے میں یوز کر رہا ہوں وہ وہیں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. آپ چاہیں وہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر چاہیں تو آپ کے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں یہ موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر لیں. میں نے یہ فائل اپنے گوگل ڈرائیو میں رکھی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. اور اس فائل کا نام ہے کسٹمر ڈی بیس. پچھلے کسی سیکشن میں نے یہ فائل آلریڈی صرف ڈیمونسٹریشن پرپز کے لیے یوز بھی کی تھی. تو میں نے اس کو اوپن کا بٹن پریس کیا تو یہاں پہ میرے پاس اور بہت ساری فائلوں کے ساتھ ساتھ یہ کسٹمر ڈی بیس کی فائل بھی میرے پاس سامنے آ جائے گی. اچھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ فائل جو ہے گوگل شیٹس کی ہے؟ اس کا اگر آپ آئیکن دیکھیں تو یہ وہی ٹپیکل آئیکن ہے کہ جب ہم گوگل شیٹس کو پہلی مرتبہ آن کرتے ہیں تو یہ آئیکن ہماری اسکرین کے اوپر موجود ہوتا ہے. یہی آئیکن سگنیفائی کرتا ہے کہ یہ فائل، یہ ڈیٹا فائل گوگل شیٹس کے اوپر اوپن ہوگی. سو اس فائل کو میں نے اوپن کیا اور یہ ہمارے سامنے ڈیپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ یہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ وہی فائل ہے جو ہم نے نامینل آرڈینل ڈیٹا سیٹس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ڈسکس کی تھی. اس میں بہت سارے ویریبل ہیں، میں یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ روز کا کیا رول ہے، کالمز کا کیا رول ہے. بہرحال یہ ڈیٹا فائل ہے تو اس میں کالمز پہ ویریبل آ رہے ہیں، روز پہ رسپونڈنٹ آ رہے ہیں، یہ بات کنفرم ہے. اچھا، اب سب سے پہلے جس انالیسس کے اوپر ہم جاتے ہیں وہ ہے فریکوینسی انالیسس. اچھا، فریکوینسی ایک بڑا ٹیکنیکل سا ورڈ ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوا ہو. عام زبان میں اس کا مطلب ہے کاؤنٹ، گنتی. ہم کسی چیز کو گنتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے اس وقت کتنے بندے بیٹھے ہیں، اسی چیز کو میں اگر ٹیکنیکل انداز میں کہوں تو میں کہوں گا کہ آپ کے سامنے جو بندے بیٹھے ہیں ان کی فریکوینسی کیا ہے. اگر میں یہ دیکھوں آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے میں کرسیوں کی تعداد کتنی ہے، تو اگر اسی چیز کو میں ٹیکنیکل انداز میں کہوں تو میں کہوں گا کہ کرسیوں کی فریکوینسی کتنی ہے. تو میں نے دو لفظ آپ کے سامنے رکھے ہیں فریکوینسی کی ٹرانسلیشن کے طور کے اوپر. ایک کو میں نے کاؤنٹ کہا ہے، ایک کو میں نے تعداد کہا ہے، ایک کو میں نے گنتی کہا ہے. تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو گنتی کہہ لیں، آپ کی مرضی آپ اس کو تعداد کہہ لیں، یا اس کو ٹیکنیکل انداز میں بولنے کے لیے فریکوینسی کہہ لیں. ٹیکنیکلی ڈیٹا انالیٹکس میں یا ڈیٹا انالیٹکس کی بکس میں جہاں پہ بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا وہ فریکوینسی کا ورڈ ہوگا، وہاں پہ کوئی دوسرا ورڈ موجود نہیں ہوگا. تو یہاں پہ میرے پاس بہت سارے کسٹمرز کا ڈیٹا ہے. میں اگر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ٹوٹل کسٹمر کتنے ہیں تو میں کسٹمرز کی تعداد دیکھنا چاہوں گا. ٹوٹل کسٹمر کی تعداد یعنی ٹوٹل کسٹمر کی فریکوینسی دیکھنا چاہوں گا. تو فریکوینسی آف دی کسٹمر کیسے مجھے پتا چلے گا کہ یہاں پہ میں ٹوٹل نمبر آف روز کو گن لوں گا. یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے کہ روز ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنے رسپونڈنٹ یا کتنے کسٹمر اس پرٹیکولر ڈیٹا فائل میں موجود ہیں. اچھا،
ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ سائٹ کے اوپر اس کا ایکسپلور میں اس فنکشن کا آئیکن بھی آ جاتا ہے جو ہی ہم کوئی رینج کو سگنیفائی کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ رینج کو سگنیفائی کرتے ہیں. کسٹمر کی تعداد جو رو نمبر 1 ہے وہ تو ہیڈنگز کے اوپر ہے, اور اگر ہم نیچے جاتے جائیں تو ہمارے پاس اس کی ٹوٹل جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد آتی جائے گی. اگر ہم یہاں پہ کمپلیٹ نیچے جائیں اور یہاں تک اس کو فکس کریں تو نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ کو کاؤنٹ 5000 لکھا ہوا مل گیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز کتنے ہیں. اچھا یہ بڑا آسان سا کویسچن تھا, اس میں ہم نے کوئی فنکشن بھی یوز نہیں کیا. فنکشن یوز نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ فنکشن کے لیے ہم از ایکول ٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں, یہاں پہ تو ہم نے کوئی از ایکول ٹو کا ورڈ یوز نہیں کیا. سو یہاں پہ اگر ہم کوئی فنکشن یوز نہیں کیا, اگر ہم فنکشن یوز کرنا چاہیں تو اس کو کیسے کریں گے. یہاں پہ آ جائے گا, ہم ایک اگلی شیٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو پلس کا نشان ہے یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ اگر میں ایک اور شیٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں, اس وقت جو شیٹ میرے پاس اوپن ہے اس کا نام کسٹمر ڈی بیس ہے, لیکن اگر میں ایک اور شیٹ بھی اوپن کرنا چاہتا ہوں. اچھا اور شیٹ کیوں میں اوپن کرنا چاہتا ہوں, یہ شیٹ تو ساری ڈیٹا کے اوپر بھری ہوئی ہے اور میں کوئی انالیسز اگر کرنا چاہوں تو مجھے یہاں پہ نیچے انالیسز میں اور نیچے جانا پڑے گا. اچھا اب ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. یہ تو تھے ٹوٹل نمبر آف کسٹمر. اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل میل کسٹمر کتنے ہیں, ٹوٹل فیمیل کسٹمر کتنی ہے, تو پھر مجھے ایک سٹیپ آگے جانا پڑے گا. وہ سٹیپ کیسے ہوگا, مجھے وہ ویریبل دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ مجھے میل اور فیمیل کی انفارمیشن لکھی ہوئی ملے گی. جی یہاں پہ میرے پاس ویریبل ہے جینڈر. جینڈر میں مجھے وہ انفارمیشن مل سکتی ہے کہ اس میں میل کون سے ہیں اور فیمیل کون سے ہیں. جینڈر کے نیچے دیکھیں مجھے میل اور فیمیل تو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا, ہاں مجھے 1 اور 0 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ہم پہلے سیکشنز میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ 1 اور 0 کا مطلب میل اور فیمیل ہے. یہاں پہ 0 سگنیفائی کر رہا ہے, کوڈ کر رہا ہے میل کو, اور 1 کوڈ کر رہا ہے فیمیل کو. تو دوسرے معنوں میں اگر میں ٹیکنیکل زبان میں بات کروں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری فائل میں 0 کتنی مرتبہ لکھا ہوا ہے اور اس پوری فائل میں 1 کتنی مرتبہ لکھا ہوا ہے. یا اسی چیز کو میں اگر دوسرے طریقے سے کہوں تو 0 کی تعداد کتنی ہے اور 1 کی تعداد کتنی ہے, یہ میں نے کاؤنٹ کرنا ہے. تو کاؤنٹ کرنے کے لیے میں ظاہر ہے اس شیٹ کے اوپر تو لکھنا نہیں شروع کر دوں گا, مجھے کسی خالی حصے کی تلاش ہوگی. تو میں اس شیٹ کے بالکل باٹم کے اوپر جاتا ہوں جہاں پہ مجھے کچھ خالی سیلز ملیں گے جہاں پہ میں کوئی فنکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکوں, کو پرفارم کر سکوں. یہاں پہ جی ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ جو کاؤنٹ کی تعداد ہے اس کا ٹیکنیکل ورڈ فریکوینسی ہے. تو یہاں پہ میں فریکوینسی کی کمانڈ جو ہے وہ یوز کروں گا. فریکوینسی کا مجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پہ فریکوینسی کا ورڈ یوز کرنا ہے, کاؤنٹ کا ورڈ یوز نہیں کرنا. اس کے لیے وہی ہیلپ فنکشن میرے کام آئے گا. ہیلپ فنکشن مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ کون سی کمانڈ مجھے یوز کرنی ہے. سو میں یہاں پہ 0 اور 1 کا ایک کالم بنا لوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ مجھے یہ وہ ویلیوز ہیں جن کی میں تعداد کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. سو میں یہاں پہ آگے از ایکول ٹو, اور از ایکول ٹو کا مطلب یہ ہوگا کہ اب میں گوگل شیٹ میں کوئی کمانڈ لکھنے جا رہا ہوں, کوئی دوسرا نمبر یا کوئی ABC نہیں لکھنے جا رہا, بلکہ اس از ایکول ٹو کے نشان کے آگے جو بھی لکھا جائے گا وہ ایک کمانڈ ہوگی. سو فریکوینسی میں نے لکھا, اور جو ہی میں نے فریکوینسی لکھا آپ نے دیکھا کہ نیچے وہ فنکشن لکھا ہوا بھی آ گیا اور اس کا ایک ہیلپ فائل بھی چھوٹا سا, یعنی اس کا یوزج وہ بھی لکھا ہوا آ گیا. اب اس کو یوزج کو بھی دیکھ سکتے ہیں, جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو بریکٹ اوپن. اب یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے وہ ڈیٹا جہاں پہ آپ نے ان کی تعداد کو گننا ہے وہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس پوری فائل میں, سو یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ کون سا کالم ہے جہاں پہ مجھے ڈیٹا مل رہا ہے 0 اور 1 کا, یعنی جینڈر کا. جینڈر کا ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے یہ میں دیکھوں گا. جینڈر کا ڈیٹا کالم ڈی میں لکھا ہوا ہے, D2 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس D5001 تک جاتا ہے.
سو فریکوینسی کی کمانڈ کا پہلا پارٹ ریکوائر کرتا ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کمپیوٹر کو کہ ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہاں پہ رینج لکھ دی کہ D2 سے D5001 تک یہاں پہ ڈیٹا موجود ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے اسے کیا انفارمیشن دینی ہے؟ دوسرے نمبر پہ جو میں اس کو انفارمیشن دینا چاہوں گا وہ یہ دوں گا کہ 0 اور 1 یعنی جن کی تعداد میں نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں. وہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کی تعداد کو لکھا تھا. یہ 0 اور 1 کی تعداد لکھی ہوئی ہے تو میں اس کی بھی رینج یہاں پہ اس کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ دو انفارمیشن میں نے اس کو دے دی ہیں. ایک ڈیٹا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کو میں نے گننا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر 0 اور 1 جن کو گننا ہے وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں انفارمیشن میں نے یہاں پہ اس کو دے دی اور بریکٹ کلوز کی، از اکول ٹو کا بٹن پریس کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے مجھے دونوں نمبر بتا دیے کہ 0 کتنی تعداد میں لکھا ہوا ہے، 1 کتنی تعداد میں لکھا ہوا ہے. سو مجھے کاؤنٹ مل گیا. 0 کا مطلب مجھے پہلے سے پتا تھا، اس میں میل کو کہہ رہا ہوں. 1 مجھے پہلے سے پتا تھا، میں فیمیل کو کہہ رہا ہوں. تو 0 اور 1 کی تعداد کا مجھے یہاں سے پتا چل گیا. سو یہ ایک فریکوینسی انالیسس تھا اور فریکوینسی کی ٹرم ہم نے یوز کی، بڑی ہینڈی ٹرم ہے. اس پوری ڈیٹا فائل میں جہاں جہاں پہ جس ویلیو کی تعداد کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، چاہے وہ ایج کی تعداد ہو، چاہے وہ منتھ کی تعداد ہو، جو دوسرے ویریبل اس فائل میں موجود ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ پریکٹس کے لیے اس انالیسس کو ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ وہ انالیسس ہے جو بہت سارے اگلے انالیسس کی بیک بون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ بذات خود تو شاید اتنا امپورٹنٹ انالیسس کے طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتا، لیکن بہت سارے اور انالیسس ہیں جہاں پہ ہم نے ٹوٹل تعداد کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو وہ انٹرمیڈیٹ انالیسس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہی ٹرم ہم یوز کریں گے. اس کا یوز آپ نے دیکھ لیا، بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بہت سمپل تھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو سیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیسے پرفارم کریں گے، کس طریقے سے ہم فریکوینسی انالیسس کو یوز کریں گے، کس طریقے سے کاؤنٹ کو یوز کریں گے ڈیٹے کو سمرائز کرنے میں، کیونکہ جب تک ہم ڈیٹے کو سمرائز نہیں کریں گے ہم ایک بہتر ڈیسیژن کی طرف نہیں جا سکتے. سو آج ہم نے اس سیشن میں پرائمریلی فریکوینسی بیسڈ انالیسس کیا. اس سے اگلے سیشنز میں ہم سمری کی کچھ اور کمانڈس بھی سیکھیں گے.